الیکٹرانک بزنس MGT 485 لیکچر نمبر 26 آج سٹارٹ کرنے ہم جا رہے ہیں جی. لیکچر نمبر 26 میں ہم نے جو بات کرنی ہے وہ کنٹینیوڈ ہے ہمارے پچھلے لیکچر سے, لیکچر نمبر 25 سے. دیٹ از اباؤٹ دا امپلیمنٹیشن آف ای بزنس اسٹریٹجی. ہم اس سے پہلے کور کر چکے ہیں جی آرگنائزیشنل کلچر اینڈ ای بزنس اور آرگنائزیشنل اسٹرکچر اینڈ ای بزنس, جس میں آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں ہم نے دیکھا تھا اباؤٹ دا ٹیمز. پھر اس کے بعد ہم نے ورچوئل ٹیم کے حوالے سے بات کی تھی. ہم نے جو ٹیم بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں اس کے حوالے سے ڈسکشن آج سے سٹارٹ کرنی ہے, یعنی کہ یہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر کا جو ہمارا کانسیپٹ ہے یہ آگے چلتا جائے گا. ٹیم بیسڈ آرگنائزیشن یا باؤنڈری لیس آرگنائزیشن اور ورچوئل آرگنائزیشنز, یہ ہماری آج کی ڈسکشن ہے. جو ہم نے پہلے ٹیم بیسڈ آرگنائزیشنز یا ٹیم اورینٹیڈ آرگنائزیشنز کی بات کی تھی, تو اس کو ہم نے پھر مزید تھوڑا سا دیکھا. ہم نے ورچوئل آرگنائزیشن کی بات کی اور ورچوئل ٹیمز کی بات کی. تو اب یہ ورچوئل ٹیمز جو ہیں یہ کیا رول پلے کرتی ہیں ورچوئل آرگنائزیشن میں, اور یہ اسی طرح سے باؤنڈری لیس آرگنائزیشنز کیا ہوتی ہیں, کس طرح سے ہم بیونڈ دا باؤنڈریز ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, اس چیز کو ہم دیکھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو کہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جی چینج مینجمنٹ کے حوالے سے. اس چینج مینجمنٹ میں ہم نے ایک ماڈل کو بھی ڈسکس کرنا ہے جو کہ ہے ہمارا فورس فیلڈ انالیسس ہے, جو کہ چینج مینجمنٹ کا چینج کا پروسیس ہے. انفیکٹ چینج مینجمنٹ کا نہیں بلکہ چینج کا پروسیس ہے. اور آرگنائزیشنل چینج مینجمنٹ جو ہے اس کا ہم نے کانسیپٹ دیکھنا ہے کہ جب ہمیں چینج مینجمنٹ کے بارے میں پتہ لگ جائے گا پھر اٹ ول بی ایزیئر ٹو ٹاک اباؤٹ دا آرگنائزیشنل چینج مینجمنٹ. سو لیٹس اسٹارٹ جی. آرگنائزیشنل اسٹرکچر کو دیکھیں گے ہم, آرگنائزیشنل اسٹرکچر اینڈ ای بزنس کو ہم دیکھیں گے. اور اس میں کانسیپٹ ہے پہلا ہمارا آج کی ڈسکشن میں دا باؤنڈری لیس آرگنائزیشن. Traditional organization have boundaries that create barriers against their ability to compete. I mean boundaries کا مطلب یہاں پر physical boundaries بھی ہو سکتا ہے, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی virtually یا آپ کی traditional جو boundaries ہیں وہ ہوں گی. یعنی کہ آپ let's say آپ پاکستان سے باہر آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے. This is a boundary, this is a limitation. So boundaries اسی ڈسکشن میں دیکھیں جی آگے. boundaries can be external or internal. So an external boundary is the geographical constraint of being physically distant from markets and customers. So یہ تو physical ایک demarcation ہو گئی, physical ایک restraint کر دیا ہم نے کہ آپ markets تک, آپ customers تک نہیں پہنچ سکتے. کچھ ایسی markets ہیں, کچھ ایسے customers ہیں جہاں تک آپ کی reach نہیں ہے. Internally, firms face barriers created by hierarchy that creates their that characterizes their organizational structures. So, اب internally کیا ہوتا ہے, barriers بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ even اپنے جو کچھ ایک specific group ہے, کچھ ایک specific top management کے لوگ ہیں, آپ ان ٹاپ مینجمنٹ کے لوگوں سے مل تک نہیں سکتے. آپ ان ٹاپ مینجمنٹ کے لوگوں سے اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو یو نیڈ ٹو فالو اے پروسیس, یو نیڈ ٹو فالو اے سرٹن ہیرارکی, کہ آپ اپنے سینئر سے جا کے بات کریں گے, وہ سینئر مینیجر سے جا کے بات کرے گا, مینیجر ول ٹاک ٹو دا ڈائریکٹر اینڈ دا ڈائریکٹر ول دین ٹاک ٹو دا چیف ایگزیکٹو. تو ہو سکتا ہے چیف ایگزیکٹو تک جب بات پہنچے تو کہا کچھ اور ہو اور چیف ایگزیکٹو صاحب نے سنا کچھ اور ہو, جس سے آپ کی پوزیشن پر بھی امپیکٹ آ جاتا ہے. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو آپ نے بات کی ہے وہ آپ کے مینیجر سے اگلے لیول پر نہیں جاتی, وہ مینیجر ہی اس بات کو اپنے پاس آپ کے لیے ڈیفیوز کر دیتا ہے, اپنے پاس ہی اس بات کو ختم کرتا ہے. تو یہ آپ کی انٹرنل باؤنڈریز ہیں. سو ایکسٹرنل انٹرنل بوتھ ٹائپ آف باؤنڈریز جو ہیں دے آر پریزنٹ ان دا انوائرمنٹ ان دا آرگنائزیشنز. Boundary-less organization is one where the structure is not defined by or limited to the boundaries imposed by traditional structures. یہاں پر ٹریڈیشنل اسٹرکچرز کی طرح سے آپ کے پاس باؤنڈریز نہیں ہوں گی. انٹرنیٹ ایک بہت بڑی مثال ہے, بہت اچھی مثال ہے باؤنڈری لیس آرگنائزیشنز کے لیے. یعنی کہ انٹرنیٹ پہ آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو دیر از نو نیڈ, دیر از نو یوز, دیر از نو پرپز آف باؤنڈری. صرف یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی باؤنڈری فزیکل باؤنڈریز یا ایکسٹرنل باؤنڈریز جو ہیں ان کو ہی ختم کرتا ہے, بلکہ آپ کی انٹرنل باؤنڈریز کو بھی ختم کر دیتا ہے. انٹرنل باؤنڈریز کو بھی آپ نے ڈیفیوز کر دینا ہے. جیسا کہ آپ ویب سائٹ پہ دیکھیں تو آپ کے جو چیف ایگزیکٹو جو ٹاپ مینجمنٹ ہے ان کے ای میل ایڈریسز, ان کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ مینشن کی ہوئی ہوتی ہیں. تو آپ اگر ڈائریکٹلی انہیں ای میل کر دیتے ہیں بینگ اے کسٹمر,
being an employee, تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. کوئی آپ کو اس انفارمل کمیونیکیشن یا ایون آپ اس ای میل کو بھی ایک فارمل کمیونیکیشن کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. آپ اس کمیونیکیشن چینل کو یوز کر رہے ہیں, اس سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. The main advantages that organizations gain from a boundaryless structure are that improves the scope of cooperation, coordination and collaboration. Cooperation, collaboration and coordination among the functional areas that comprise the organization. So functional areas میں یہ boundaryless organizations کی وجہ سے cooperation, coordination and collaboration بڑھتی ہے. Allows the greater knowledge sharing across the organization. Knowledge based view, again the same point. Allows organization to respond more quickly to changes in the environment. جو انوائرمنٹل چینجز آ رہی ہیں, جو آپ نے مارکیٹ انوائرمنٹل اسکیننگ کرتے ہوئے جو چیزیں دیکھی, جو ڈائنامک نیچر آف دا انوائرمنٹ کی ہماری بات تھی, اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ آپ کو کوئکلی رسپونڈ کرنا ہے, آپ کو جلدی سے رسپونڈ کرنا ہے باؤنڈری لیس آرگنائزیشن ہونے کی وجہ سے. آپ پاسبل ہے آپ کے لیے جلدی رسپونڈ کرنا, وائل in a conventional organization, in a traditional organization, it's not possible. Helps coordination and collaboration with partners, suppliers and customers. اور یعنی کہ پارٹنرز کے ساتھ, سپلائرز کے ساتھ, کسٹمرز کے ساتھ کوآرڈینیشن اور کولیبوریشن بہت ایزی ہوتی ہے, بہت آسان ہوتی ہے. اسٹاف ممبرز کو آپ امپاور کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں ایک کلچر آف انوویشن اینڈ کریٹیوٹی بنا کے, کلچر آف انوویشن یا سسٹم آف انوویشن اینڈ کریٹیوٹی بنا کے. Next, our continued discussion is about the virtual organization. The development of internet as a means of conducting business has provided a catalyst for the growth of virtual organizations. اس انٹرنیٹ نے بہت سا فائدہ دیا ہے, بہت سا بینیفٹ دیا ہے ایک کانسیپٹ کو, جو کہ ایک ورچوئل آرگنائزیشن کا کانسیپٹ تھا, جہاں پر فزیکل باؤنڈریز کا ہونا, فزیکلی کسی چیز کا پریزنٹ ہونا ضروری نہیں ہے. This is because it is an ideal medium for communicating and coordinating collaborative business activities at a significantly lower cost than traditional brick and mortar firms could achieve. So ایک ٹریڈیشنل بریک اینڈ مارٹر کمپنی کو نظر میں رکھتے ہوئے, بریک اینڈ مارٹر فرم کو نظر میں رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو آپ کا انٹرنیٹ بزنس جو ہے, آپ کی ورچوئل آرگنائزیشن جو ہے, this is an ideal medium for communicating and coordinating, and the cost is also lower, the cost is also less. So the main characteristics of a virtual organization جو یہاں پر ڈسکس کی گئی ہیں, اس کے علاوہ again I'm saying that there is a long list, but this is what your book says, like there is no physical presence. اس کے لیے کوئی physical presence نہیں ہوتی اس کی. Emphasis on knowledge creation and sharing, knowledge creation and sharing پہ emphasis ہوتا ہے mainly, اس پہ focus ہوتا ہے. Reliance on electronic communications, e-communications جو ہیں, electronic methods of communication جو ہیں, ان پہ rely کر رہے ہوتے ہیں. Geographically dispersed and mobile workforce ہوتی ہے. آپ normal conventional workforce کی طرح سے offices allocate کیے ہوئے یا physical locations پہ ان کو بٹھایا ہوا ایسے نہیں ہوتا, بلکہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ موبائل قسم کی workforce آپ کے پاس ہوتی ہے around the globe. اور اسی لیے ورڈ جیوگرافیکلی ڈسپرس یوز بھی کیا گیا. نو آرگنائزیشنل باؤنڈریز, کوئی آرگنائزیشنل باؤنڈریز نہیں ہوتی. ورکنگ ریلیشن شپس آر ٹیمپرری, دے آر ناٹ on the permanent basis. So because of these temporary working relationships, maybe they are more professional, they are more official. A virtual organization typically employs few people since its approach is to hire in the skills it needs from specialist organizations. بہت کم لوگ ہوتے ہیں, بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس ورچوئل آرگنائزیشن کو چلا رہے ہوتے ہیں, بیکاز یہ کہتے ہیں کہ ایز پر دا نیڈ, ایز پر دا ریکوائرمنٹ ہم اسپیشلائزڈ لوگ جو ہیں ان کو لے کے آئیں گے, اسپیشلائزڈ لوگوں کو اپنی آرگنائزیشن میں انڈیوس کریں گے. دس سیوز آن اوور ہیڈز اینڈ ایڈمنسٹریشن کاسٹ ریٹیننگ ٹو ایمپلوائے اے پرماننٹ ورک فورس. سو یہ پرماننٹ ورک فورس جو ہے اس کو لے کے آنے میں, پرماننٹ ورک فورس کو ہائر کرنے میں اور اس کو ریٹین کرنے میں, you need to have a lot of money, you need to invest a lot of money. So اس طرح سے ورچوئل آرگنائزیشن میں آپ بہت سے اوور ہیڈز اور ایڈمنسٹریشن کاسٹ بچا سکتے ہیں. Main reason firms join virtual organization is to be able to compete effectively on a global scale
by exploiting opportunities for collaborating with other organizations and complementary activities that achieve mutual benefit. So you work with other organization in some complementary activities. اور آپ گلوبل اسکیل پہ کام کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی دوسری آرگنائزیشن لیٹس سے it's in France or it's in Germany or it's in UK, so maybe they have a different type of expertise کہ جو آپ کے پاس نہیں ہوگی, اور آپ کے پاس ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی نالج ہوگی جو کہ ان آرگنائزیشن کے پاس نہ ہو. تو you both can work on a complementary activity project, or you both can work on exploiting opportunities for collaborating on some projects or some activities کہ جس میں آپ کو میوچل بینیفٹ ملے. ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی ایسا پروجیکٹ ہو جس میں آپ دونوں کمپنیز انٹرسٹڈ ہیں, تو آپ دونوں میوچلی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. دیر از نو نیڈ ٹو میٹ physically every time, maybe to do a good business or to make good relationships you need to be in a meeting, in a face-to-face meeting once or twice in the whole plan. But your virtual meetings, your virtual plan, your virtual collaboration will be really appreciable. وہ ایک زیادہ بہتر طریقہ ہوگا, دونوں اپنی کاسٹ سیونگ کر سکیں گے. The success of virtual organization depend largely on what each participant can offer to the collective group. آپ being an individual, آپ being an individual participant, آپ کیا collective group کو دے سکتے ہیں, یہ ایک virtual organization کی success ہے. یہ ایک virtual organization کی success کے بارے میں بات ہے. Advantages of virtual organization بہت سے اور بھی ہیں. میں دوبارہ کہتا ہوں, جب میں ایک لسٹ آپ کے سامنے لکھتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کتاب کی ایگزیکٹلی اس لسٹ کو کاپی کروں, اس لسٹ کو آپ کے سامنے پیش کروں. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں میں آؤٹ آف دا وے, آؤٹ آف دا بک جا کے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. سو ان بوتھ دا ویز وٹ ایور لسٹ از ان فرنٹ آف یو, ڈونٹ تھنک کہ یہی ساری چیزیں ہیں, یہی ساری لیٹس سے ایڈوانٹیجز آف ورچوئل آرگنائزیشن بات ہو رہی ہے, تو یہ ورچوئل آرگنائزیشن کے ایڈوانٹیجز سارے یہی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں, لیکن ڈیو ٹو لمیٹیشن آف نالج اینڈ لمیٹیشن آف ٹائم میں سب ڈسکس نہیں کر سکتا. آفرنگ دا اسکوپ for firms to access a wide range of skills, experiences and knowledge. آپ ورچوئل آرگنائزیشن ہونے کی وجہ سے اسکوپ آف فار فرمز کو بیسیکلی ایکسس کر رہے ہیں ایک وائڈ رینج آف اسکلس, ایکسپیرینسز اینڈ نالج. تو وہ فرمز کے جو فریم ورک ہیں یا فرمز کا جو پورٹفولیو, اس پورٹفولیو میں بہت سے انکریز آ جاتی ہے. Increasing the flexibility and responsiveness of firms to meet changes in the environment. تو flexibility اور responsiveness بڑھتی جاتی ہے. flexibility اور responsiveness میں addition ہوتی جاتی ہے, because you have to make your organization feel like or meet the changes in the environment. Helping firms grow by allowing them to compete on a global scale. آپ کا کمپٹیشن جو ہے وہ لوکل لیول سے اٹھ کے گلوبل لیول پہ چلا جاتا ہے. انکریزنگ کمپیٹیٹیونیس بائی ریڈیوسنگ اوور ہیڈس اینڈ دا کاسٹ آف امپلائنگ اے لارج ورک فورس. سو کمپیٹیٹیونیس بڑھانے کے لیے, کمپیٹیٹیونیس کو انکریز کرنے کے لیے آپ کو اوور ہیڈس, آپ کو کاسٹ, آپ کو ورک فورس کے جو بڑے بڑے خرچے ہیں آپ کو وہ کم کرنے پڑتے ہیں, اور وہ کم کر کے آپ اس ورچوئل آرگنائزیشن میں ہی کام کر سکتے ہیں. جس طرح ہم نے ایڈوانٹیجز کی بات کی ہے جی, اسی طرح ہمارے اب کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں جو کہ ایسوسیٹڈ ہیں ورچوئل آرگنائزیشنز کے ساتھ. تو لاس آف ڈائریکٹ کنٹرول, آپ کا ڈائریکٹ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے یہاں پہ کہ آپ کی جو کنٹرولنگ پاور ہے وہ کنٹرولنگ پاور ختم ہو جاتی ہے. پارٹنرز کے ساتھ کولیبوریٹ کرنے کا مطلب ہے کہ یو ہیو ٹو ریلنکوش سم کنٹرول. انٹر ڈیپینڈنسی کے لیے آپ کو کچھ کنٹرول جو ہے اس کو ریلنکوش کرنا پڑتا ہے. اب یہ ریلنکوشنگ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کنٹرول کو ایک لیول سے نیچے لے آئیں گے, آپ اس کو مینیمائز کر دیں گے کنٹرول کو اپ ٹو اے سرٹن لیول. اور یہ لیول ڈیفائن کون کرے گا کہ اس کو کہاں تک آنا ہے؟ دس ڈیپینڈس کہ آپ کی کولیبوریشن کی نیچر کیا ہے, کولیبوریشن کی ٹائپ کیا ہے, آپ کیا کام کرنے جا رہے ہیں, کیا کولیبوریشن آپ نے کی ہے. اس کو دیکھتے ہوئے آپ کا یہ لاس آف کنٹرول جو ہے یہ سب سے پہلا لاس ہے. نیڈ فار اسٹرانگ مینجمنٹ ٹو مینٹین, نیڈ فار اسٹرانگ مینجمنٹ کس لیے ہمیں چاہیے؟ ٹو مینٹین اے فوکس آن آبجیکٹیوز اینڈ اے ہائی اسٹینڈرڈ آف کنٹریبیوشن فرام پارٹیسپینٹس, بیکاز
now you have the best of the best. The reason you have the best of the best is آپ جو پیسے جو سیونگز کر رہے ہیں اس سے آپ کی ریچ اب گلوبل ہو گئی ہے. اس آرگنائزیشن, اس ورچوئل آرگنائزیشن کی ریچ گلوبل ہے, تو آپ کو ٹیلنٹ جو ہے وہ صرف آپ کے ملک میں نہیں, آپ کو جو ٹیم ممبرز ہیں وہ ٹیم ممبرز صرف اپنے گروپ میں نہیں بلکہ گلوبلی ملیں گے. اب یہ گلوبلی ٹیم ممبرز ہونے کا مطلب کہ آپ کو اچھی خاصی ایک اسٹرانگ ٹیم مل جائے گی, تو ان سے آپ اچھا کام کر سکتے ہیں, اچھا کام لے سکتے ہیں. Managers of virtual teams must also be flexible and adaptable to deal with constant change as groups form and disband quickly. So آپ نے کوشش یہ کرنی ہے being a manager of virtual team, یا آپ کو virtual teams کو یہ ریکمنڈیشن دے رہے ہیں ہم کہ ان کو فلیکسیبل ہونا چاہیے اور ان کو اڈیپٹیبل ہونا چاہیے, انوائرمنٹ کے مطابق ان کو کنڈیشنز کے مطابق اپنے آپ کو مولڈ کر لینا چاہیے, کیونکہ ایک فریکوینٹ چینج آ رہی ہوگی, ایک کانسٹنٹ چینج کا پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہوگا, بیکاز گروپس جو ہیں وہ بہت جلدی بن بھی رہے ہوں گے اور بہت جلدی ان کو ڈی فارمولیٹ بھی کیا جا رہا ہوگا, ان کو ڈسبینڈ بھی کیا جا رہا ہوگا. As the medium for carrying out these management tasks is electronic, the scope for misunderstanding, confusion and conflict is increased. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جی اس جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا یہ جو ہمارا کنفیوژن کا ایلیمنٹ ہے, اس کنفیوژن کے ایلیمنٹ کو ہم جتنا منیمائز کر سکتے ہیں ان ورچوئل آرگنائزیشن سو دیٹ ٹو گیٹ دا بینیفٹ. اس آرگنائزیشنل اسٹرکچر اینڈ ای بزنس کی ڈسکشن کے بعد ہماری اب, کیونکہ ہم چینج مینجمنٹ کی بات کریں, ہم چینج کی بات کریں, تو ہم تھوڑا سا اس ٹاپک کو ٹچ کرتے ہوئے اب آرگنائزیشنل چینج کی بات کریں گے. تو چینج مینجمنٹ بیسیکلی چینج مینجمنٹ ریفر کرتی ہے ٹو میجر آلٹرنیشنز ٹو این آرگنائزیشنز پروسیس, اسٹرکچر, ٹیکنالوجی, اسٹاف اور کلچر. تو یہ آلٹریشنز جو ہیں, یہ چینجز جو ہیں, یہ آپ اگر کوئی پروسیس کے اندر اسٹرکچر, ٹیکنالوجی, اسٹاف یا کلچر کے اندر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ چینج ہے. وہ چینج مینجمنٹ جو ہے وہ نیسسری ہے, جبکہ فرمز آپ ان کو کام کرنا, آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, آپ فرمز میں ان پروسیسز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کو چینج کرنا چاہیں, الٹریشنز کرنا چاہیں تو آپ اس کو چینج کہہ سکتے ہیں. چینج مینجمنٹ کا ورڈ لکھا ہے, لیکن اگر آپ اس کو چینج بھی کہیں تب بھی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ چینج کس چیز کا نام ہے. چینج مینجمنٹ از نیسسری وین فرمز سیک ٹو امپروو دیئر کرنٹ پرفارمنس تھرو چینجنگ دیئر انفراسٹرکچر اینڈ انٹرنل پروسیسز اینڈ ایکٹیویٹیز. ہوتا کیا ہے کہ وہ پروسیسز کو, انٹرنل ایکٹیویٹیز کو چینج کرنا چاہتے ہیں, ان میں ماڈیفیکیشنز کرنا چاہتے ہیں, تو اس کو آپ چینج مینجمنٹ کہتے ہیں. اور چینج جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن میں لے کے آنا, انڈیوس کرنا, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. یوزلی چینج مینجمنٹ از نیسسری وین پرفارمنس گیپ ایمرج. جب پرفارمنس گیپ آ جاتا ہے, جب پرفارمنس آپ کی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو پھر آپ کو چینج مینجمنٹ آپ کو ضروری ہوتی ہے آپ کے لیے چینج مینجمنٹ, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں چینج مینجمنٹ آپ کو لے کے آنی ہوتی ہے. ٹو افیکٹ change management, it is necessary for managers to understand what forces drive change and what forces restrain change. آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے being a manager, آپ آرگنائزیشن کے اندر دیکھیں کون سی چیزیں جو کہ آپ کو چینج کی طرف لے کے جا رہی ہیں, چینج کی طرف کھینچ رہی ہیں, اور کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو چینج سے بچا رہی ہیں, آپ کو چینج سے آپ کو ریسٹرین کر رہی ہیں, آپ کو پرابلم آپ کے لیے کریٹ کر رہی ہیں کہ آپ کو چینج کی طرف نہیں جانے دے رہی. دیز فارم دا بیسس فار دا فورس فیلڈ انالیسس. ہمارا یہ لاسٹ جو پوائنٹ تھا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں دیٹ ڈرائیوز, کون سے ایسے فورسز ہیں دیٹ ڈرائیوز چینج, اور کون سی ایسی ہیں دیٹ ریسٹرین چینج. سو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام ہوگا فورس فیلڈ انالیسس سے. فورس فیلڈ انالیسس ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے. ایز اے مینجمنٹ ٹیکنیک فورس فیلڈ انالیسس, یا کچھ جگہ پہ ہو سکتا ہے میں نے لکھا ہوا ہو FFA لکھا ہوا ہو, تو ڈونٹ کنفیوز یور سیلف اگر آپ صرف FFA لکھا ہوا دیکھیں گے. یہ فورس فیلڈ انالیسس کی ایبریویشن یوز کی ہے یہاں پہ میں نے. FFA جو ہے یہ ایک مینجمنٹ ٹیکنیک ہے ڈیولپ بائی کرٹ لیون, جو کہ پوائنیئر سمجھے جاتے ہیں ان دا فیلڈ آف سوشل سائنسز فار ڈائگنوزنگ سچویشنز. ڈائگنوسس میں in the field of social sciences, Kurt Lewin کا ایک بہت بڑا نام ہے جی. Force field analysis is a useful technique for looking at all the forces for and against a decision. آپ نے تمام یوزفل فورسز کی طرف سے آپ نے تمام
considerable forces की तरफ से उनके जो roles हैं उन roles को list down कर देना. In effect it is a specialized method of weighing pros and cons. एक specialized method जिसमें आप advantages और disadvantages या pros and cons को डिस्कस करते हैं, देखते हैं, उनको वेट करते हैं, उनको बेसिकली इवेलुएट करते हैं. बाय कैरिंग आउट द एनालिसिस यू कैन प्लान टू स्ट्रेंथन द फोकस द फोर्सेस सपोर्टिंग अ डिसीजन एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ऑपोजिशन टू इट. सो आपका काम है कि आप वो फोर्सेस जो कि डिसीजन को सपोर्ट कर रही है, जो कि उस चेंज प्रोसेस को सपोर्ट कर रही हैं, उनको स्ट्रेंथन कर सकें. Analytical purpose of FFA is that to identify forces that either drive or restrain planned change aimed at solving a problem in an organization. So एक organization में वही बात कि आपकी कोई drive की तरफ या restrain की तरफ लेके जा रहा है planned change को, तो आपका वो FFA आपको उस बारे में बताता है. It's a creative activity that can be used by needs analysts as they focus on solutions which help an organization make a transformation from current state to the desired state, or you can say the problem state to the solved state, as they identify interventions to improve performance. So this can be your problem state or your current state. So problem या current state में आपने ये देखा कि मेरे पास let's say I have this 1, 2 and 3 problems, and for these 3 problems a change model or a change process has been suggested. So from going to this place, going from this place to this place, that is your desired state, or you can say this is your solution stage. So इस stage तक जाने में आपकी ये change management का काम, ये change का implementation का काम होगा. इस सारे time में आपने इतना क्विकली इस काम को करना है अकॉर्डिंग टू द FFA. आपने इतना क्विकली इस काम को करना है इन 3 phases. आगे मैं इनकी बात करूंगा जी. इन 3 phases आपने इस काम को इतना क्विकली करना है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पे जो डिजायर्ड इम्पैक्ट्स हैं वो डिजायर्ड इम्पैक्ट्स आप फुली अचीव कर सके और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसरप्शन ना हो, कोई नुकसान ना हो. फोर्स फील्ड एनालिसिस का इस्तेमाल होता है जी, इसको हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द फोर्सेस दैट सपोर्ट चेंज एज वेल एज दोज व्हिच विल एक्ट अगेंस्ट इट. चेंज को सपोर्ट करने वाली और उसके अगेंस्ट काम करने वाली चीजों के बारे में बात करेंगे. असेस द कॉजेज ऑफ परफॉर्मेंस problems or inhibitors to business opportunities. Then we evaluate the relative strength of forces that affect alternative solutions to performance problems or business opportunities. So आपने उन strength of forces को देखना है, आपने उन alternative solutions की तरफ जाना है जो कि performance problem से related है. You help analyze and prioritize solutions to problems or areas needing improvement. So analyzing and prioritizing solutions to problems is main important thing. It's basically to improve your work, improve your methods. Process of FFA जो मैंने आपको कहा था कि जी 3 phases, 3 steps में हम काम कर रहे हैं. 1 is unfreezing, that is melting away the resistance. 2nd is change, departure from the status quo. Refreezing, that is change becomes routine. So आपने करना क्या है? अनफ्रीजिंग पहले स्टेज पे, मेल्टिंग अवे रेजिस्टेंस. आपने पहले तो रेजिस्टेंस को खत्म करना है, रेजिस्टेंस को कम करना है, रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना है. देन चेंज, डिपार्चर फ्रॉम द स्टेटस को. सो आपने इम्प्लीमेंट कर देना है उस चेंज को. इम्प्लीमेंट कर दिया उस चेंज को, अब रीफ्रीज करेंगे. रीफ्रीज आप करते हैं जब वो चीज एक रूटीन बन जाती है, जब वो चीज हर एक बंदा जो है वो एक नॉर्मल प्रोसेस से उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं. ये एक फोर्स फील्ड एनालिसिस मॉडल की एक फिगर आपके पास है जी. आप अगर देखें इस साइड पे तो ये आपकी डिजायर्ड स्टेट है जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, और दिस इज योर करंट स्टेट. यू कैन से these are the restraining forces, these are the forces that are working in a negative way, and these are the these are the forces that are working in the positive way. Over a certain time period आप ये कह सकते हैं कि ये आपका वो टाइम पीरियड है जब आपने इस चीज को
آپ چینج امپلیمنٹ کرنے سے پہلے کی سٹیج پہ, یعنی کہ اگر آپ پچھلی سلائیڈ پہ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی انفریزنگ. انفریزنگ کی سٹیج جو ہے یہ یہاں پر آپ کے پاس آ رہی ہے. اس انفریز کی سٹیج میں آپ ان فورسز کو, ان سب چیزوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, آپ ان پازیٹیو اور نیگیٹو فورسز کو اکٹھا کر رہے ہیں. اب یہ آپ کا, اب اگر آپ اس پیک کی طرف دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی اسٹریٹ قسم کی پیک ہے, یعنی کہ اس میں جتنا بھی آپ سلولی چلیں گے, آپ ٹائم کے حوالے سے امپیکٹ دیکھیں تو کمپیریٹیولی بہت تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے, بہت تھوڑے سے ٹائم میں, یعنی کہ یہ کام آپ جو چینج آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے, بیکاز دس از دا پلیس اور دا ٹائم وین چینج ہیز بین امپلیمنٹڈ, چینج امپلیمنٹ کر دی گئی ہے. دس از ویری فاسٹ, دس از ابرپٹ, دس از ود این اب نارمل اسپیڈ. اور جب یہاں پر آپ پہنچتے ہیں تو آپ پھر سے ریفریز کر دیتے ہیں, پھر سے آپ ایک ایسی سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ جب آپ اپنی ڈیزائرڈ لیول کو, ڈیزائرڈ اسٹیٹ کو اچیو کر چکے ہیں. یہ ماڈل جو ہے, یہ فورس فیلڈ ماڈل آف چینج جو ہے, یہی کہتا ہے کہ انفریز, چینج اینڈ فریز. سو جب آپ ریفریز کریں گے اور جب آپ نے انفریز سے چینج امپلیمنٹ کرنا شروع کرنی ہے تو اس دوران ٹائم کا فیکٹر جو ہے, اس دوران جو آپ کا ٹائم کا ایلیمنٹ ہے وہ بہت فاسٹ ہوتا ہے, یعنی کہ امپلیمنٹیشن آف دس چینج is very abrupt, is very fast. So sometimes some people say کہ جی یہ جو فورس فیلڈ ماڈل ہے یہ تھوڑا سا زیادہ مشکل ہے کہ لوگ نہیں سمجھ سکتے اس کو, لیکن اگر آپ بہت سلولی چینج لانے کی کوشش کریں گے تو شاید کاسٹ بہت زیادہ لگے گی اور شاید آپ کو ریزسٹنس بہت زیادہ ملے گی. جب آپ اب نارمل اسپیڈ کے ساتھ یا جب آپ بہت زیادہ ایبرپٹ اسپیڈ کے ساتھ چینجز لے آئیں گے تو ان چینجز کو لوگوں کو ون وے اور ادر وے ایکسپٹ کرنا پڑے گا, اس اسٹیٹس کو سے انہیں باہر نکلنا پڑے گا, تبھی وہ سیکھ سکیں گے, ادروائز وہ نہیں سیکھ سکیں گے. اور ریفریز کی اسٹیج تک پہنچنے کے لیے انہیں بھی اس پیس کے ساتھ چلنا ہوگا, اس فاسٹ پیس کے ساتھ چلنا ہوگا. گوئنگ آن ٹو دا لاسٹ ٹاپک آف آور ٹوڈیز ڈسکشن, جو ہم آج بات کر رہے ہیں اس کے لاسٹ پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں جی ہم, آرگنائزیشنل چینج مینجمنٹ. It is not uncommon for an organization to choose to conduct a project that will have impact on the organization itself. کوئی ایک نئی بات نہیں ہے کہ جی آرگنائزیشن کے اوپر امپیکٹ آ رہا ہو یا آرگنائزیشن کے اوپر کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہو, اس قسم کا کوئی کام آپ چوز کر لیں. یہاں پر جو امپیکٹ کی بات کی گئی ہے, will have impact, the project that will have impact, تو یہ پازیٹیو امپیکٹ کی بات کی جا رہی ہے. کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے وہ جان بوجھ کے اپنے لیے کوئی نیگیٹو امپیکٹ والی چیز چوز نہیں کرتی, بٹ اسٹل فار اے جنرل اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا کام, کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ضرور چوز کر رہے ہوتے ہیں بینگ اے آرگنائزیشنل ممبر کہ جو آپ پہ امپیکٹ ڈال رہی ہے, جو آپ کی آرگنائزیشن پہ امپیکٹ ڈال رہی ہے. سو دا ایگزامپلز آف دس ٹائپ آف امپیکٹ انکلوڈ the new time and attendance system, time and attendance management system, جس میں آپ let's say RFID کارڈ یوز کر رہے ہیں, یا آپ نے پہلے RFID کارڈ یوز کر رہے تھے, اب آپ thumb impressions یوز کر رہے ہیں, اب آپ کوئی آپ ہو سکتا ہے اپنے جو آپ کے آئی ریکگنیشن میتھڈز ہیں وہ آئی ریکگنیشن میتھڈز یوز کر رہے ہیں. نیو ای میل سسٹم ہے جی, آپ نے اپنی آرگنائزیشن کا ای میل سسٹم ریوائز کر دیا, دیٹ از اے چینج. ٹرانزیشن فرام پیپر ٹو الیکٹرانک ریکویزیشنز, یہ ایک چینج ہے آرگنائزیشن میں جو امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے یا اس کی ایک ایگزامپل ہو سکتی ہے. چینج فرام پرائمریلی پرنٹ ٹو پرائمریلی الیکٹرانک میڈیا, کہ پہلے آپ پرنٹ میڈیا پہ زیادہ فوکس کر رہے تھے, اب آپ الیکٹرانک میڈیا پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں. آپ کی آرگنائزیشن کی ایڈورٹائزمنٹ زیادہ تر جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا پہ اب جا رہی ہیں, تو دیٹ از اے میجر چینج. Introduction of a new technology, maybe a new technology get started in your office, تو یہ ایک organizational change ہے جی. Let's say پہلے آپ local area network cable سے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو رہے تھے, although this is a very small thing but still this is a type of a change, or this is a type of introduction of new technology that now you are using. Previously you was using local area network while now you are using WiMAX. So آپ WiMAX یوز کر رہے ہیں یا Wi-Fi آپ یوز کر رہے ہیں, تو that is a new technology for some reasons.
ہو سکتا ہے آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو. لیکن یہاں پر بھی اس طرح کی چیزوں میں بھی ہمیں ریزسٹنس نظر آتی ہے. although it has nothing to do with your work. آپ کو انٹرنیٹ سپیڈ ویسی ہی ملنی ہے, یا اگر کچھ تھوڑا بہت اس میں ڈسٹرپشن ہونی بھی ہے تو آپ کی انٹرنیٹ ایکسس جو ہے وہ ضرور ملے گی. پھر ڈسٹریبیوشن آف ورکرز ان نیو آفس اسپیس, ریلوکیٹ کر رہے کہیں پہ, تو یہ ایک آرگنائزیشنل چینج ہو سکتی ہے. Upper management undertakes these projects because they believe that there is sufficient gain to the organization to warrant the expense. ہمارا جو پرپز ہوتا ہے یا سینئر مینجمنٹ کا جو پرپز ہوتا ہے اس چیز کو, اس مینجمنٹ کو, اس چینج کو انڈیوس کرنا, that is the sufficient gain, that is the benefit, that is the proper planned gain about the expense they are making. اس کے بدلے میں انہیں کوئی ایک پراپر گین مل رہا ہوتا ہے یا گین ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ. And upper management usually moves forward on the basis that since it is everyone's best interest, those individuals affected will of course endorse the project and work to make it a success. So اپر مینجمنٹ جو ہے, سینئر مینجمنٹ ہے, وہ یہ ضرور سوچتی ہے یا اس کے ذہن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ دس از ایوری ونز بیسٹ انٹرسٹ. ہو سکتا ہے اس میں آپ بینگ لوور لیول امپلائی, بینگ اے مڈل لیول امپلائی, آپ اس چیز کو اینالائز نہ کر سکے اس طرح سے جس طرح سے سینئر مینجمنٹ اسے اینالائز کر رہی ہے. تو دس از another important reason, and all too often upper management receives a rude shock. So rude shock انہیں اس وقت ملتا ہے جب وہ یہ ساری چیز اینالائز کرنے کے بعد آپ تک یا اپنے سبارڈینیٹس تک امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں اور انہیں ریزسٹنس دیکھنے میں ملتی ہے. انہیں اس کے خلاف ایک امپلائی جو ہیں وہ اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. It can be very difficult to introduce change to an organization. Change is very difficult for an organization, or failure to recognize and deal with this fact has been the cause of many project failures. آپ چینج کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں یا چینج نہیں لے کے آتے, بہت بڑے بڑے فیلئرز ہو سکتے ہیں. آپ کبھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ جی ایئر بس کی کیس سٹڈیز پڑھیں. ایئر بس کی ایک کیس سٹڈی ہے جس میں انہوں نے بات کی ہے ایئر بس if I'm not wrong 380 کی, ایئر بس 380 کی کیس سٹڈی ہے جی, جس میں تقریباً 1 سال تک about 1 year ڈیلے آیا تھا only because of these type of not recognizing and dealing with the fact of change, dealing with the fact of change of a specific technology. ایک ٹیکنالوجی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے جو چیزیں بنائی تھی, مختلف لوکیشنز پہ چیزیں بن رہی تھی, ایئر بس کی چیزیں بن رہی تھی, اور وہ ایئر بس کا جو الیکٹریکل سسٹم تھا اس میں کچھ فالٹس آ گئے تھے. وہ الیکٹریکل سسٹم میں فالٹ آنے کی وجہ سے کمپنی بہت سے جہاز جو ہے, بہت سے ایروپلینز جو ہیں ان کو ڈیلیور نہیں کر سکی تھی, اور بہت بڑے بڑے لاس ہوئے تھے. ایون انہیں اپنی ان کمپنیز کو جنہوں نے آرڈر پلیس کیے ہوئے تھے, جنہوں نے پیسے دیے ہوئے تھے, ان کو وہ ڈیمیج پے کیا تھا, انہیں ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز میں پیسے پے کیے تھے. خیر, going on further, as the management team you must be aware of the extent to which your projects may introduce organizational change, and then you must have to deal with this issue. You must know how to deal with this specific issue. So ہوتا کیا ہے organizational change generally considered to be an organization wide change as opposed to smaller changes such as adding a new person. So you can also see the first slide of this section or this topic for examples. آپ organizational change management کی جو پہلی سلائڈ ہے اس پہ چلے جائے تو آپ کو یہ کچھ examples مل جائیں گے کہ organizational change کیا ہو سکتے ہیں. It includes the management of changes to organizational culture, business processes, physical environment, job design, staff skills and policies. ان سب میں جو چینجز آ رہی ہیں, ان سب کی مینجمنٹ, ان سب چینجز کی مینجمنٹ جو ہے دیٹ از کالڈ ایز دا آرگنائزیشنل چینج مینجمنٹ. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کی چینجز جو ہیں ان کو ہم آرگنائزیشنل چینجز کہہ سکتے ہیں. When change is fundamental and radical, one might call it organizational transformation. ہم اسے organizational transformation بھی کہہ سکتے ہیں. جب آپ کی وہ ایک فنڈامنٹل لیول کی چینج ہوگی, ایک ریڈیکل لیول کی چینج ہوگی یا ریڈیکل ٹائپ آف چینج ہوگی,
हम उसे ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं. What provokes organizational change? Management जो है adopts a strategy to accomplish some overall goal, may be provoked by some major outside driving force, for example substantial cuts in funding. फिर इसी तरह transition to a new chief executive can provoke organization wide changing, with his or her new and unique personality pervades the entire organization. So these are some organizational change provoking examples, or the examples that provoke organizational change, जिनकी वजह से organizational change लाने का या आने का खदशा होता है. So इसके बाद अब हम बात करें जी, why is organization wide change difficult to accomplish? हम कहते हैं जी resistance आती है या change जो है वो लोगों को पसंद नहीं आती. तो ये resistance आती किस वजह से है? Organizations जो है they go through 4 steps on the way achieving their strategic object. First is denial, second is resistance, third is exploration, and fourth is renewal. So हमने ये organizational wide change इसलिए हम समझते हैं difficult है कि कई दफ़ा denial होता है. कई दफ़ा change की बात करते हैं तो वो denial, लोग deny कर देते हैं कि जी हम ये change नहीं कर सकते. Sometimes there is resistance, sometimes they explore, sometimes they find out कि ये possible है भी या नहीं. Sometimes it's like renewal of the service, so renewal of this resistance. So that is why you need to see कि कौन सी stage पे कौन सी बात आपके लिए ज़्यादा strategic objectives में beneficial है. Factors in organizational change are the efforts by employees to block the intended change is referred to as resistance to change. ये पहली चीज़ है जी. Resistance to change को define इस तरह से किया गया है कि behavior that is intended to protect an individual from the effects of real or imagined change. And another way in which resistance to change can be defined as any conduct that serves to maintain the status quo in the face of pressure to alter the status quo. So these two definitions, these two explanations for the resistance to change are given so that आप ये समझ सकें कि ये पहला जो एस्पेक्ट हमने देखा था अभी लास्ट स्लाइड पे रेजिस्टेंस टू चेंज वो क्या है. रेजिस्टेंस जो है इट इज अ नेचुरल एंड इनएविटेबल रिएक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको ये अंदाजा होना चाहिए या आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस आपको देखने में मिलेगी. देन sometime this resistance is hidden, sometime you cannot see this resistance, but sometime you can see it. So if it is hidden, it may be necessary to take steps to find it. आपको ये देखना होता है कि आप किस तरह से इस resistance को सामने लेके आ सकते हैं. There are many reasons for resistance. It is important to understand कि क्या reasons हैं resistance की. We manage resistance by working with people and help them deal with their concerns. So हमें ये देखना है कि हमें सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए आंखें बंद नहीं कर लेनी, बल्कि हमें उसको अंडरस्टैंड भी करना है, हमें उसकी रीजंस ढूंढनी है. हमें मैनेज करना है रेजिस्टेंस बाय वर्किंग विद पीपल एंड हेल्पिंग देम डील विद देयर कंसर्न्स. हमें उन्हें समझाना है कि ये जो रेजिस्टेंस आप लेके आ रहे हैं, ये जो रेजिस्टेंस आपकी हमें देखने मिल रही है, इट्स not beneficial for yourself and for the organization. There are many ways to build acceptance. It is important to be flexible but persist. So persistence is required, persistence is needed. So you have to build the acceptance, you have to lead people toward acceptance. The key to successful management of organizational change lies in the people. So लोग वो चीज है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की तरफ आपको पॉजिटिवली लेके जा सकते हैं. दे आर द एजेंट्स फॉर सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे डिटरमिन द ROI फ्रॉम दिस प्रोसेस. वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख रहे होते हैं. आप ये कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन से जो फायदे होंगे, जो बेनिफिट्स होंगे, वो उनको एनालाइज कर रहे होंगे. So let's have a look at where the resistance to change comes from and how to best manage it. ये resistance to change कहाँ से आती है और इसको best manage कैसे किया जाता है, कैसे people या लोग जो हैं वो resist करते हैं. There is a type, this is a type of, or somehow you can say कि लोग इसलिए करते हैं कि this is a type of defense mechanism.
اور یہ ڈیفنس میکینزم بنتا ہے ان دو چیزوں سے, فرسٹریشن اور ایگزائٹی سے, کہ فرسٹریشن اور ایگزائٹی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کام نہیں کرنا, اینڈ دس از اے ٹائپ آف ڈیفنس میکینزم فار دیم. ان کی وہ فرسٹریشن نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے. اسٹیٹس ایک جو انہیں ملا ہوا ہوتا ہے آرگنائزیشن میں, جو ایک ان کے پاس پے کے حوالے سے, جو کمفرٹ کے حوالے سے, جو پاور کے حوالے سے ان کے پاس ایک پوٹینشیل اسٹیٹس ہوتا ہے. اس پوٹینشیل اسٹیٹس کو وہ لاس ہو جانے کے ڈر سے, اس کو کھو دینے کے ڈر سے ریزسٹنس نظر آتی ہے آپ کو, ریزسٹنس ان چینج نظر آتی ہے. فیئر آف دا ان نون فیوچر, ہمارا کیا ہوگا یا ہمارا فیوچر کیا بنے گا, ہمارا کل اگر ہم یہ چینج امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا. اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے امپلائیز آپ کو ایک ریزسٹنس کی اسٹیٹ میں نظر آئیں گے. سو دیز 3 آر میجر ریزنز جو کہ ہم نے یہاں پر ڈسکس کی. اب آگے چلیں گے جی. ریسنٹمنٹ ان ڈسگرنڈل امپلائیز ڈیو ٹو پرسیوڈ انفیئرنیس اینڈ چینج, they can be strong enough to lead to sabotage. So یہ resentment جو ہے, یہ resentment is a type of another reason that creates the reason for the resistance towards change. Then there is another important thing, that is violation of personal compacts, کہ وہ جو آپ کے ایگریمنٹس میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں, وہ جو میوچل ٹرسٹ اور لائلٹی اور کمٹمنٹ کی بات کی ہوئی تھی, اس کو آپ سوچتے ہیں کہ جی یہ چیز ختم ہو رہی ہے یا اس چیز کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے, دیٹس وائی آپ ریزسٹ کرتے ہیں. کمپیٹنگ کمٹمنٹ ہے جی. این امپلائی مے آلویز ہیو اے کمپیٹنگ کمٹمنٹ, اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں انوائرمنٹ چینج ہو جائے گی یا یہ چینج آ جائے گی تو وہ کمپیٹنگ کمٹمنٹ مجھے نہیں ملے گی, یا اس انکمپیٹیبل ہو جاؤں گا میں اس چیز کے ساتھ, تو لاس کا ڈر یہاں پر بھی اس کو نظر آتا ہے. ڈیزائر ٹو پروٹیکٹ what they feel is the best interest, what they feel is in the best interest of the organization. So وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اگر ریزسٹ کر رہے ہیں تو we are loyal to the employee, we are loyal to the organization, and what we are thinking is the best for the organization, is in the best interest of the organization. An employee may provoke insight and well-intended debate, criticism or disagreement in order to produce better understanding as well as additional options and solutions. وہ یہ امپلائی ڈسکشن کے تھرو جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آپ کو جو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا میں آپ کو جو بتا رہا ہوں, بیسیکلی what I'm telling you is that I have a better understanding. I have a better understanding about the options available and the solutions available in the environment. So maybe employee thinks that he or she is more knowledgeable than the people who want to implement the change. تو وہاں پر اس وجہ سے بھی resistance آپ کو دیکھنے میں ملتی ہے. The take home message from the previous two slides, from these two slides, is that the points discussed on these two slides is that all this is there is no simple explanation for resistance to change, and therefore no simple way to circumvent it. کوئی ایک اسپیسیفک ایکسپلینیشن نہیں مل سکتی کہ جی اس وجہ سے چینج جو ہے اس میں ریزسٹنس آپ کو دیکھنے میں ملے گی اور یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں یا آپ اس کو کم کر سکتے ہیں. Indeed, there are instances where an employee's resistance, although not in the plan, could result in beneficial consequences. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ریزسٹنس although اس کا کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا یا وہ پلان کے اندر نہیں لکھی ہوتی, لیکن پھر بھی اس کے بینیفیشل کانسیکوینسز دیکھنے میں ملتے ہیں, اس کے فائدے دیکھنے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور اس کو کنسیڈر جب کیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ امپلائی جو سوچ رہا ہے وہ سوچ آپ نے اپنے پلان میں لکھی ہی نہیں ہے, تو آپ کو فائدے بھی بینیفٹس بھی ہو سکتے ہیں ان ریزسٹنس کو دیکھتے ہوئے. ہاؤ پریویلنٹ از ریزسٹنس ٹو چینج. اب اس میں یہ کچھ فگرز دی ہوئی ہیں جی, یہ بھی ریسرچ فگرز ہیں جو کہ یوز کی گئی ہیں یہاں پہ. جنرلی acknowledge that in an average organization where the intention for change is announced, 15% ایسے لوگ ہیں who are eager to accept it, جو کہ فوراً سے اس چینج کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. 15%
are dead set against it. ایسے ہیں کہ جو stubborn minded ہو کے بالکل کہتے ہیں کہ جی it's impossible, یہ چینج آ ہی نہیں سکتی. 70% are those who are called as sitting on the fence, waiting to see what happens. I mean, they are undecisive. So undecisive لوگوں کے لیے یا تو وہ دیکھیں گے کہ چینج آ جائے اور ہم ان لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے, یا ایسا ہوگا کہ وہ چینج نہیں آئے گی اور وہ پھر دوبارہ سے اپنے کام پہ اسی طرح سے بیٹھ جائیں گے. بٹ دیز 30% پیپل, دا ٹاپ 30% پیپل, آئی مین ٹاپ سے میرا مطلب آرگنائزیشن کا ٹاپ کا نہیں تھا, ٹاپ سے میرا مطلب یہاں پہ نمبر 1 اور نمبر 2 پہ جو لکھا ہوا تھا, یہ 30% لوگ جو ہیں دے آر دا ایجنٹس, دے آر دا چینج ایجنٹس, یا چینج لے کے آنے میں یا چینج روکنے میں. How can I best accomplish organization wide change? The higher level view اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے جی get senior management agreement. Conflicting goals جو ہیں وہ پروجیکٹ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, جو تو سینئر مینجمنٹ جو ہے اس کے آپ ساتھ حاصل کریں, اس کی ایگریمنٹ ساتھ لے کے. Identify a champion who can articulate the reasons for and advantages of the change. ایسا لیڈر آپ کو چاہیے جو آپ کی اس چینج پروسیس کو لیڈ کر سکے. Translate the vision for change into a realistic plan and then carry out the plan. آپ translate کریں into a you can say very easy language کہ آپ کیوں یہ چینج لے کے آنا چاہ رہے ہیں, تاکہ ٹیکنیکل ورسز نان ٹیکنیکل سب لوگوں کو آپ سمجھا سکیں. Involve people from every area so that ہر ایک ایریا سے آپ کو ریپرزنٹیشن بھی ملے, اور کل کو لوگ یہ نہ کہہ سکے جی ہمارے ڈپارٹمنٹ سے تو کسی نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا, سو ہمیں کیا پتا آپ کیا چینج لے کے آنا چاہ رہے ہیں. دس از اے کامن کامنٹ کہ جو آپ کو آرگنائزیشنز میں سننے کو ملتا ہے, جی ہمیں تو اس بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں, ہم ریسپانسبل نہیں ہوں گے کل کو اگر کوئی پرابلم آیا. سو واٹ از یور ٹاسک از ٹو کمیونیکیٹ, ایجوکیٹ. آپ کمیونیکیٹ کریں, بتائیں, ایڈوکیٹ کریں, لوگوں کو انفارمیشن دیں, لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں اس بارے میں کہ جی یہ چینج کیوں آ رہی ہے. Get organization buy in to the change. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چینج کی حق میں آ جائیں. Organizational structures کو modify کرنا so that they sustain the change. Organizational structure ہو سکتا ہے پہلے والا آپ کا سپورٹ نہ کر سکے آپ کے اس چینج کو. میں اس ایک ویو کے ساتھ کہ آپ کس طرح سے چینج مینجمنٹ کر سکتے, کس طرح سے آپ چینج لے کے آ سکتے ہیں آرگنائزیشن میں, اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم کروں گا اور ایک آپ کو ایک ریویو دوں گا, کوئی ایک سمری آپ کے سامنے بیان کروں گا جی کہ ای بزنس اسٹریٹجی میں امپلیمنٹیشن کی ڈسکشن سے ہم نے سٹارٹ کیا. آج آرگنائزیشنل اسٹرکچر اینڈ ای بزنس جو تھا وہ ٹاپک تھا ہمارا, اور وہاں سے ہم نے دیکھا کہ جی باؤنڈری لیس آرگنائزیشن اور ورچوئل آرگنائزیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. پھر ہم نے اسی امپلیمنٹیشن کے فیز میں دو امپورٹنٹ چیزیں یعنی کہ چینج مینجمنٹ اور آرگنائزیشنل چینج مینجمنٹ کے حوالے سے بات کی, اور آرگنائزیشنل چینج مینجمنٹ کے اینڈ پہ ہم نے کچھ ایسی گائیڈ لائنز ہم نے دیکھی, کچھ ایسے ہم نے ایک لسٹ آف سٹیپس دیکھے یا ریکمنڈیشنز دیکھی کہ جن ریکمنڈیشنز کی بیسس پہ آپ بینگ این آرگنائزیشنل ممبر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائر لیول ویو آپ نے دیکھا کہ اس ہائر لیول ویو میں آپ کس طرح سے لوگوں کو چینج کی طرف یا لے کے آ سکتے ہیں یا پھر چینج مینجمنٹ کے پروسیس کو فالو کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی میں آج کا لیکچر ختم کرنے کی اجازت چاہوں گا جی. بہت جلد آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی, ایک اور لیکچر لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اب کورس کے اینڈ پہ ہم پہنچ رہے ہیں, تو امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ کورس کا کافی سارا پورشن ہم کور کر چکے ہیں. امید ہے آپ اس کو ریوائز بھی کر رہے ہوں گے اور ایگزامز کی تیاری بھی چل رہی ہوگی. آئی وش یو آل دا بیسٹ آپ کے آنے والے ایگزامز کے لیے, آپ کے جو کوئزز اسائنمنٹ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ان کے لیے بھی, اور امید ہے کہ آپ محنت کر رہے ہوں گے, کام اچھی طرح سے رہے ہوں گے. This is what is needed, what is required. Till next lecture, thank you very much جی. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے ہمیشہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین.